بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر کے علاج کے سلسلے میں جیسی طریقے سے ہیپیٹائٹس کے جو سی ہے، ہیپیٹائٹس سی، اس کے علاج میں ایک دیسی انوکھا طریقہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اس سلسلے میں پوچھا گیا ہے کہ جنگلی کبوتروں کے ذریعے سے یہ کینسر کا یا ہیپیٹائٹس سی کا جو علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے کبوتروں کو بڑی تعداد میں کبوتر مر جاتے ہیں اور ان کو زندہ جو ہے مریض پر لگا کے مارا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا طریقہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر کا مریض ہے یا ہیپاٹائٹس سی کا جو مریض ہے، اس میں جنگلی کبوتروں کو پکڑتے ہیں اور جنگلی کبوتروں کو پکڑ کر کے زندہ کبوتر کے پخانے کے مقام کو، اس کے بیٹ کی جگہ کو، اس کو مریض کے ناف پر لگاتے ہیں۔ جو کینسر کا مریض ہے، ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، اس کے ناف پر لگاتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے کبوتر لمبی سانسیں لیتا ہے اور چند سانسوں کے بعد وہ کبوتر مر جاتا ہے۔ کہتے یہ ہے کہ اسی طرح جنگلی کبوتروں کو پکڑ کر کے اس کو مریض کے ناف پر لگاتے رہتے ہیں اور وہ کبوتر مرتے رہتے ہیں۔ جب کبوتروں کا مرنا بند ہو جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اب مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہمیں تو اس کا تجربہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ علاج جو بیان کیا جا رہا ہے یہ کتنا مفید ہے، اور لیکن اگر جو ہے اس کی افادیت سامنے ہے اور مریض اس سے اچھے ہو سکتے ہیں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ علاج اپنانے کے لیے کبوتر ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں بھی اگر جو ہے ختم ہو جائیں اور کینسر کا مریض جو ٹھیک ہو جائے یا ہیپیٹائٹس کا جو مریض ٹھیک ہو جائے، تو یہ دونوں مرض بڑے خطرناک ہیں، مہلک ہیں، ان کا علاج بھی بہت مہنگا ہے، بہت دیرپا ہے، اور جو ہے بڑے مالدار اس میں کنگال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے اگر علاج ممکن ہے اور تجربے سے اس کی افادیت سامنے آئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن پاک میں صاف طریقے سے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، جاندار کیا غیر جاندار، اور تو وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پہلے سے غذا کے لیے حلال کیا ہوا ہے، تو غذا کے لیے جو پہلے ہی سے حلال ہے، دوا کے لیے بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا، لہذا اس طریقے سے دوا کرنا بھی صحیح ہوگا۔ حدیث پاک میں کسی کی جان لینا جو ناحق ہو اس کو منع کیا گیا ہے کہ تو کوئی آدمی شکار کرے پرندے کا اور نہ اس کا کھانا مقصد ہے نہ اس کا کوئی اور فائدہ مقصد ہے، اور یوں شکار کر کے اس کو مار کے پھینک دیتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو ناحق مارنا ہوا، یہ جو علاج کے لیے کبوتر کی جان جا رہی ہے، کبوتر مر رہے ہیں، یہ تو ایک مقصد کے تحت ان کی جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں کہ اور اس سے ایک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کے مرنے پر ایک فائدہ سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہ اس وعید میں نہیں داخل ہوگا۔ اور یوں بھی علاج کے لیے تو حرام چیزوں سے بھی علاج کی اجازت دی گئی ہے، اور کبوتر تو حلال جانور ہے، لہذا جو ہے دوا کے لیے خاص طریقے سے کبوتروں کو اس طریقے سے جو ہے کبوتروں کو پکڑ کر مریض پر لگانا اور کبوتر کا مر جانا، اس کی وجہ سے اگر کبوتر کی جان جاتی ہے تو ایک چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لہذا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر طریقہ علاج مفید ہے تجربے سے، ایک دوسرے یہ کہ اس کا کوئی متبادل کہ اگر موجود نہ ہو، یعنی کوئی اگر علاج ایسا متبادل موجود ہے جو اتنا خرچ والا بھی نہ ہو اور اس میں کسی کی جان بھی نہ جاتی ہو، تو پھر یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ بلا وجہ ہمیں دوسرا طریقہ موجود ہوتے ہوئے اور وہ بہت مہنگا بھی نہ ہو تو اس کے ہوتے ہوئے ہم بلا وجہ کبوتروں کی جان لیں، اور یوں کہ جب جان چلی جاتی ہے اس کی تو ظاہر ہے وہ تو مردار ہی ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں جو ہے کسی زندہ مخلوق کو اس طرح بلا وجہ گویا کرنا ہوگا، چونکہ وجہ دوسرے طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بطور علاج کے جنگلی کبوتروں کو جو ہے سے کینسر کا یہ جو علاج کیا جا رہا ہے یا ہیپیٹائٹس کا علاج کیا جا رہا ہے، اس میں گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔